من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ آج ہم نے جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ انتہائی حساس اور اہم ہے، اور اس موضوع کا نام ہے حیا۔ حیا جو ہے یہ حیی سے ہے، جس کا مطلب ہے زندگی، اور جس دل میں حیا ہے وہ زندہ ہے۔ شرعی طور پہ ہم حیا ایک ایسی کیفیت کو بولتے ہیں جو انسان کو قبیح کام سے روکے، برے کام سے منع کرے۔ ایمان اور حیا کا ایک تعلق ہے۔ امام الانبیاء آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 شاخیں ہیں، اور ان شاخوں میں جو ایمان کی شاخیں ہیں حیا بھی شامل ہے، یعنی حیا بھی ایمان کی ہی ایک شاخ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ایمان جو ہے یہ صرف ایک عقیدہ نہیں، یہ اخلاق، عمل اور آپ کے باطن کا کمپلیکس ہے، یعنی مجموعہ ہے، اور جو حیا ہے وہ ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ حیا اور دل کا بھی ایک تعلق ہے، یہ روحانی انالیسز ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں، حیا دل کی زندگی سے پیدا ہوتی ہے، اور جب دل مر جائے، مردہ ہو جائے، تو پھر گناہ جو ہیں وہ آسان لگتے ہیں، پھر بے حیائی معمول بن جاتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جو خواتین کی مثال دی نا حیا کے متعلق، سورہ قصص 25 نمبر آیت، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، وہ ایک لڑکی ان میں سے چلتی ہوئی آئی۔ اب مفسرین لکھتے ہیں حیا کی تعریف میں اس کا جو نقشہ اللہ نے کھینچا قرآن کریم میں، کہتے سر جھکا ہوا، گفتگو مختصر، جسمانی انداز میں وقار، یہ ہے اسلامک باڈی حیا کی۔ اب ایک اور گہرا نقطہ ناظرین آپ سے شیئر کرتی چلوں، مومن حیادار ہوتا ہے، جبکہ منافق بے باک ہوتا ہے، بے حیا ہوتا ہے، کیونکہ منافق کو تو اللہ کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ سلف صالحین جتنے بھی تھے سب کے سب، ان کی زندگیوں کے اندر حیا رچا بسا ہوا تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ مطلب کیا ہے؟ ہمیں میسج کیا ملا؟ حیا انسان کو فرشتوں کے قریب کر دیتی ہے۔ اللہ کے سامنے حیا،
یہ کیا چیز ہے؟ ہمیں ٹیک سٹاک لینا ہے، ہمیں کریٹیکلی انالیسس کرنا ہے۔ ناظرین، آج کی دور جدید کی جو سب سے بڑی جنگ ہے وہ انفارمیٹیو وار نہیں ہے، موڈیسٹی وار ہے، اور اس کے جو ریزلٹس ہیں، افیکٹس ہیں، جو آؤٹ پٹس ہیں اس سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں۔ ڈوپامائن ایڈکشن، اور پھر نارملائزیشن، فحاشی، نظر کی بے راہ روی، اور پھر آؤٹ پٹ کیا ملا؟ ہمارے دل سخت ہو گئے، عبادت میں مٹھاس نہیں رہی، لذت نہیں رہی، خلوص نہیں رہا، گناہ کرنا آسان ہو گیا۔ اور حیا کا ایک سائیکولوجیکل انسائٹ بھی ہے، نفسیاتی پہلو۔ جس انسان کے اندر سیلف کنٹرول ہے، موڈیسٹی ہے، اس کی پرسنالٹی اسٹاؤٹ ہوتی ہے، اسٹرانگ ہوتی ہے، شخصیت مضبوط ہے، اسے ڈپریشن نہیں ہوتی۔ اگر معاشرے کے اندر موڈیسٹی ہوگی، حیا ہوگا، کرائم کم ہو جائیں گے، اور خاندانی نظام مضبوط ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ صنف نازک سیو ہو جائے گی، اور اگر حیا کو ختم کر دیا جائے، ختم تو بڑی دور کی بات ہے، اسے ریڈیوس کر دیں، کم کر دیں، پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ایلیسٹ سیکسول ریلیشنز بڑھتے ہیں، اور ریٹ آف ڈائیورس انکریز ہوتی ہے، ڈپریشن، بے سکونی، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر اپنے پنجے جو ہیں پھیلا دیتی ہیں، جن کے شکنجوں میں ہم لوگ جکڑے جاتے ہیں۔ جب نگاہیں بے قابو ہو جائیں تو پھر سوسائٹیز تباہ ہوتی ہیں، پھر معاشرے بگڑا کرتے ہیں۔ حیا چیز کیا ہے؟ اللہ تمہیں وہاں نہ دیکھے جہاں اس نے منع کیا ہے، جہاں اس نے قدغن لگائی ہے، روک دیا ہے، اور وہاں نہ پائے جہاں سے اس نے روکا ہے، منع کیا ہے، کہا ہے کہ یہاں پہ آپ نے نہیں جانا۔ اگر ہم حیا چاہتے ہیں ناظرین، بڑی اہم چیز ہے، اگر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوسائٹی کے اندر حیا کو لائیں، اختیار کریں، ہماری بیٹیاں، بہنیں، اولادیں با حیا ہوں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ 2-3 کام کرنے ہیں۔ اللہ کا خوف پیدا کریں، نگاہوں کی حفاظت کریں، تیسری چیز نیک صحبت اختیار کریں۔ جیسی صحبت ویسا اثر، انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ اور پھر سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں۔ کبھی سوچا ہے اگر ہم اکیلے میں بھی گناہ کرتے ہیں تو کیا ہمیں اللہ نظر نہیں آ رہا؟ چلیں مان لیتے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا، ایک بات پہ تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہمارا کوئی کام بھی جو ہے اس کے چیک اینڈ بیلنس سے باہر نہیں ہے۔ اور پھر حیا ختم کیوں ہوئی؟ فیشن کے نام پہ بے حیائی، سوشل میڈیا پہ بے پردگی، نظروں میں بے احتیاطی۔ کبھی ہم نے سوچا آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کس نبی کی امت،
کس درس کو فالو کرنا چاہیے تھا، اس پیغمبر نے جس نے یہ فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کر، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہیں تو پھر جو مرضی کریں۔ اب جس میں حیا ہوگی وہ 100 بار سوچے گا کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے، اور اپنے آپ کو احساس دلانا چاہیے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے کیا سوچا ہے کہ حیا ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ترقی کی راہ میں رکاوٹ بالکل نہیں ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا لفظ نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کی پہچان ہے۔ صرف چہرہ جھکا لینے کا نام شرم و حیا نہیں ہے، یہ ایک دل کی کیفیت ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے، جس کی وجہ سے انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ ہر وہ کام جو برا ہے، معیوب ہے، اس کو نہیں کرنا۔ پھر ایک بڑا آسان سا فارمولہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، کیا فرمایا کہ دیکھو ایمان والو، اس کی ابتدا نگاہ سے اللہ پاک نے واضح اعلان کیا، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچی کر لیں۔ اب یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے، عموماً بولا جاتا ہے عورتیں حیا کریں، شرم کریں، سوال کیا جاتا ہے کیا مردوں کے لیے ایسا نہیں ہے؟ اللہ پاک نے تو آغاز کس بات سے کیا، مردوں کو بھی منع کیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، عورتوں کو بھی کہا کہ بھئی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کریں۔ پھر اس کے لیے ہمیں رول ماڈل دیا، جن کے متعلق قرآن کریم میں فرمایا کہ تمہارے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ پھر ان کی زندگی سے ہمیں کیا ملا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردے میں بیٹھی ہوئی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ جنہیں فالو کرنا تھا کیا ہم انہیں فالو کر رہے ہیں؟ جو اللہ پاک نے ہمارے لیے جن کو رول ماڈل بنا کے بھیجا، ہم نے ان سے کیا اڈاپٹ کیا ہے، کیا سیکھا ہے ہم نے؟ الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا تو صرف ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق ہی نہیں، ایمان کی بنیاد ہے۔ اور امام غزالی لکھتے ہیں، حیا کیا ہے؟ معرفت اللہ، اللہ کی پہچان، محاسبہ نفس، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے، ذکر الموت، موت کا ذکر، موت کو یاد کرنا ہے، اور صحبت الصالحین، نیکوکاروں کی صحبت۔ اب یہ چیزیں ہم اپنے آپ میں اگر ایڈ کر لیتے ہیں تو پھر ضرور شرم و حیا کے پیکر ہم بھی بن جاتے ہیں۔ اور ایک اور چیز، یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، قرآن کریم کا جو اصول ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس سے تو کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آج آئیے ناظرین، ہم مل کے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر شرم و حیا کو لاگو کرنا ہے، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، سب کو اس چیز کا عادی کرنا ہے
کیسے اپنی نگاہوں سے، نگاہوں کے اندر حیا، زبان میں بولتے ہوئے حیا، کردار میں حیا. اور آئیے مل کے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سچی حیا عطا فرما، ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جس طرح سے تیری مرضی اور منشا ہے، تو نے دین اسلام کو اپنے آخر الزماں پیغمبر پہ مکمل کیا، اور جس طرح تو چاہتا ہے کہ اس کو ہم اپنے اس جسم پہ، اپنی اس سوسائٹی پہ اس کو امپلیمنٹ کریں، ہمیں توفیق عطا فرما. اور جو ہم کسی کام جو نیکی کا ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں تو توفیق بھی تو ہی عطا کر، کیونکہ تیری توفیق کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. من عمل صالحا من ذكر